لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں: ما اکفر رجل رجلا قط الا باء بها احدهما. کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو جب بھی کافر قرار دیتا ہے تو یہ بول ان میں سے ایک پر ضرور لوٹتا ہے. اس حدیث پاک کا ظاہری مفہوم صرف اتنا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جب کافر کہے تو ان دو میں سے ایک کافر ہوگا. یعنی جس مسلمان کو یہ کافر کہے اگر وہ مسلمان واقعی کافر ہے تو پھر تو وہی کافر ہوگا، اور اگر وہ کافر نہیں تو کہنے والا کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس کے ایمان کو گویا کفر کہہ رہا ہے. تو اس طرح سے یہ کافر کہنے والا کافر ہو جائے گا. اس لیے کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر نہ کہے، اتنی بات تو واضح ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سمجھیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو، لیکن وہ کافر ہو گیا ہوتا ہے. اس نے کوئی بول ایسا بولا ہوتا ہے، اس نے کوئی کام ایسا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے. تو اگر اس مسلمان کو جو کافر ہو گیا دوسرا مسلمان کہے کہ تو کافر ہے، تو دوسرا کہنے والا مسلمان کافر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کافر ہو گیا اس لیے اس نے کہا کہ تو کافر ہو گیا ہے. جیسے ایک شخص کہتا ہے کہ میں اس قرآن مجید کو نہیں مانتا، کلمہ بھی پڑھتا ہے، کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پر میرا ایمان ہے، لیکن میں اس قرآن مجید کو نہیں مانتا. یا کہتا ہے کہ اس قرآن مجید کو کچھ مانتا ہوں کچھ نہیں مانتا. یا کہتا ہے کہ 12 امام ہیں اور 12 اماموں میں سے ہر امام پر وہی اترتی ہے. یہ کہنے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مان رہا، بلکہ امام کو بھی نبی مان رہا ہے. لیکن امام کو امام کہتا ہے، نبی نہیں کہتا. ایسے ہی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان یہ معاذ اللہ مسلمان نہیں ہیں، یہ منافق ہیں یا یہ کافر ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ گندی عورت تھی معاذ اللہ. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ گندی عورت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق ایسی بات کرتا ہے. تو اس قسم کے الفاظ بولنے سے، اس قسم کا عقیدہ رکھنے سے، اس قسم کی بات کرنے سے تو آدمی خود کافر ہو جاتا ہے. ایسے ہی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تو ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کسی پر مہر لگ جائے تو آپ کی تصدیق والی مہر سے دوسرا آدمی بھی نبی بن جاتا ہے. اور وہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے نبی بنا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. وہ نبی بھی ہے آپ کے بعد اور حضور کی ختم نبوت بھی ہے. تو اس طرح سے تو یہ بولنے والا کافر ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی مسلمان اس کے ان بولوں کو سن کر کہے کہ تو کافر ہو گیا، تو یہ کہنے والا تو کافر نہیں ہے، وہ خود کافر ہے. ایسے ہی بولنے کی وجہ سے اور ایسے ہی عقیدے رکھنے کی وجہ سے علماء بعض آدمیوں کو اور بعض فرقوں کو کافر قرار دیتے ہیں. تو پھر عام مسلمان کہنے لگتا ہے کہ جی یہ تو مولویوں کا کام ہے کہ مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مولویوں پر غلط الزام ہے کہ وہ مسلمان کو کافر بناتے ہیں. ہم کافر بناتے تو کافر بنانا تو اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کو کہتے کہ تو ہندو ہو جا، تو عیسائی ہو جا، تو یہودی ہو جا، یہ کہتے تو پھر ہم کافر بناتے. دراصل ایک نقطے کا فرق ہے. ہاں علماء کافر بناتے نہیں ہیں، علماء کافر بتاتے ہیں. ایک نقطے کا فرق ہے. یعنی آگے آدمی خود کافر بن جاتا ہے، علماء پھر اس کو بتاتے ہیں کہ تو کافر بن گیا. یہ علماء کا کام بنانا نہیں ہے، وہ تو صرف بتانا ہے. تو یہ حدیث پاک اس آدمی کے متعلق ہے کہ مسلمان کو کافر کہے. اور اگر خدا نخواستہ مسلمان کوئی کفر کا لفظ بول دے اور تو وہ تو پھر مرتد ہو گیا، ایمان سے نکل گیا. اس کو جو دوسرا مسلمان کہے گا کہ تو کافر ہو گیا تو وہ تو کافر ہو ہی گیا ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین.